جی بالکل، آج ہم یہ بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ نہیں کرتے تو آپ دوسروں کو گناہگار کرتے ہیں، دوسروں کو کبیرہ گناہ میں شریک کر دیتے ہیں۔ ایسا کون سا عمل ہے جو آپ نہیں کرتے اور اس کا گناہ جو ہے وہ دوسروں کو ملتا ہے، چاہے وہ دوسرے جان کے کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ اس چیز کا خیال وہ کیا چیز ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور ماہ مبارک میں ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا ایک اسپیشل پلے لسٹ اور پروگرام آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ اس میں ایک شارٹ عربی کورس ہے وہ، اور کبھی کبھار آپ لوگوں کے سامنے ہم ٹی بریک کی صورت میں بھی حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ایک جیسا رہے، اس میں کوئی خلل نہ آئے۔ لیکن اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ بجائے آپ کو کوئی سیاسی چیزیں یا دوسری تیسری چیزیں بتانے کے بجائے ہم کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیں۔ ان اچھی باتوں میں آج ایک ڈیمانڈنگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ وہ ڈیمانڈنگ ٹاپک کی جو ٹیگ لائن ہے نا، وہ میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے آپ لوگ دوسروں کو گناہگار کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہاں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ دوسروں کو گناہگار کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہم اس کی بات کرتے ہیں، لیکن تفصیل پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ جی ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، بہت اہم کنٹینٹ ہے، بہت اہم آپ کے لیے ویڈیو ہونے جا رہی ہے اور بہت ہی ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو مسلم نہیں وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، لیکن مسلمان ضرور دیکھے اور اس پر عمل بھی ضرور کرے، کیونکہ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو خود گناہگار ہو یا نہ ہو، دوسروں کو گناہگار وہ کرنے کا ضرور سبب بن سکتا ہے۔ جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں ہماری آبزرویشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ والی آبزرویشن زیادہ ملتی ہے۔ کیا مساجد کے اندر عموماً دیکھا ہوگا آپ نے، سحری کے بعد نماز فجر کے وقت یا مغرب کے بعد نماز مغرب کے بعد، افطاری کے بعد نماز مغرب کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے گزرنے والے ایسے بھاگتے ہوئے چلتے جاتے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں، وہ بالکل یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ میں کسی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر جمعہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے لوگ اس طرح گزر رہے ہیں جیسے باغ جناح میں آئے ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات کیا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے اسلام میں سترہ کا تصور ہے۔ سترہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کی شرطوں میں شامل ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک قاعدہ ہوتا ہے، کوئی ایک شرط ہوتی ہے، کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی شرطوں میں ایک شرط سترہ ہے، سترے کا اہتمام کرنا ہے۔ سترہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کوئی بھی چیز جو کوئی چھڑی ہو یا کوئی تیر ہو یا کوئی درخت ہو یا ستون ہو یا دیوار ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کو اپنے آگے رکھ کے اس کی اوٹ میں نماز پڑھی جائے، یعنی جس چیز کی اوٹ میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ چیز سترہ کہلاتی ہے، اور یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کا بولا ہے۔ کیوں بولا ہے؟ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے
اس کی نماز کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے وہ ٹینشن میں نہ آئے اور اس نے جدھر گزرنا ہے وہ گزر جائے۔ اب اگر اس نے سترہ نہیں آگے رکھا نماز پڑھتے ہوئے، اس نے سترہ اب اپنے آگے نہیں رکھا ہوا، تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ صاحب جو اس کے آگے سے گزرے گا وہ گناہگار ہو سکتا ہے، اور وہ جانے بھی گناہگار ہو سکتا ہے اور انجانے بھی ہو سکتا ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ مساجد کے اندر بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ گھروں میں بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں ہمارے کئی دفعہ قبلے کی ڈائریکشن اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کئی دفعہ کمرے کے وسط میں ہی جگہ ملتی ہے، ہم وسط میں ہی مصلی ڈالتے ہیں۔ بس مصلی ڈالتے ہوئے یہ دیکھا کریں کہ مصلی کے آگے آپ کوئی سترہ رکھ لیں، سترے کی نیت سے کوئی چیز رکھ لیں تاکہ باقی جو گھر کے ممبر ہیں یا کوئی بھی وہ گزرے تو ان کے لیے آسانی ہو، ان کو یہ نہ رکنا پڑے جی یہ بھائی تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ختم کریں گے، 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، 2 گھنٹے لگاتے ہیں، کیونکہ تراویحاں بھی اکثر لوگ گھر میں پڑھتے ہیں نا، تو گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے وہ دیکھیں لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، لمبی نماز ہوتی ہے، 2-2 3-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو اتنا کون انتظار کر سکتا ہے؟ اور اس طرح کسی کو انتظار کروانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی شرطیں پوری کر لی ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ سترہ ہوتا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے سامنے رکھ لے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز، اب تجھے سامنے سے گزرنے والا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہمیں اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سترہ جو ہے وہ نمازی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، صرف اس کے لیے نہیں جو اس کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عطا فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، 1 ہاتھ یہ بھی ہاتھ ہوتا ہے اور ادھر سے لے کے ادھر تک بھی 1 ہاتھ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 1.25 فٹ یا 1 فٹ کی ہائٹ کی چیز جو ہے وہ بھی کافی ہے، 9 انچ یا 10 انچ کی ہائٹ کی چیز وہ بھی کافی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی، آپ کے سامنے ایک برچھی نصب تھی، آپ نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت برچھی کے اس طرف عورتیں اور گدھے چلے جا رہے تھے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے اپنے آگے برچھی رکھ لی، اور برچھی رکھنے سے اب جماعت ہو رہی ہونا تو جماعت کے لیے صرف امام کے آگے اگر سترہ ہوگا تو وہ سترہ پوری جماعت کو کفایت کرے گا، ساری کی ساری جماعت جو ہے اس سترے کے لیے کافی ہوگی۔ اب اس کے آگے سے لوگ اپنی آمد و رفت اور جانور بھی اپنی آمد و رفت جاری رکھ سکتے ہیں۔ تیر بھی سترہ ہو سکتا ہے، کیسے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترہ ضرور رکھو، خواہ تیر ہی رکھ لو۔ لکڑی، لاٹھی اور یا لکیر بھی سترہ ہو سکتی ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے آگے سترہ رکھ لیا کرو، اگر کوئی چیز نہ ملے تو لاٹھی گاڑ لو، اگر وہ بھی نہ ملے تو لکیر کھینچ لیا کرو، پھر اس کے بعد کسی سے گزرنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی یہ دیکھیں سترہ اتنا لازمی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ اگر کوئی چیز نہیں ملتی، اگر لکڑی بھی نہیں ملتی، لاٹھی بھی نہیں ملتی، تو کیا کرو، لکیر ہی بنا لیا کرو سترے کے لیے، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور باقیوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو سامنے سے گزرنے کا عذاب معلوم ہو جائے تو 1 قدم آگے بڑھنے سے
100 سال تک اس کو کھڑا رہنا پسند ہو. یعنی دیکھیں کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنا گناہ اتنا عذاب ہے کہ اگر وہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی 100 سال تک کا انتظار کرے. مسجدوں میں عموماً لوگ نماز پڑھنے والوں کے آگے سے گزرتے ہیں. انہیں توبہ کرنی چاہیے. بالکل انہیں توبہ کرنی چاہیے کہ کبیرہ گناہ ہے اور کبھی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے. اچھا ادھر تھوڑا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ گناہ تو ہے لیکن اس کی سزا یا وعید کا بتایا نہیں گیا. کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سزا کا بتا دیا گیا ہو. اب یہ دیکھیں پچھلے حدیث میں آپ نے سنا کہ اس کی سزا بتا دی گئی کہ اتنی زیادہ سزا ہے کہ 100 سال تک بھی ایک شخص قدم اٹھانے کے لیے انتظار کرے تو وہ کرے گا. یعنی اتنی بڑی اس کی سزا ہے, سزا بتا دی گئی ہے. اس لیے یہ کبائر میں آتا ہے, کبیرہ گناہ میں آتا ہے اور اس چیز کو لوگ بہت عام سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ بہت پڑھے لکھے میں نے دیکھا ہے مسجد میں جاتے ہیں جا کے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہو کے آگے کچھ بھی نہیں رکھا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. آگے سارا خالی ہے, لوگوں نے جانا ہے, انہوں نے آگے سے گزرنا ہے. آپ لوگ یار اخلاقی طور پہ ہی اپنی شرط پوری کرو, سترے کے آگے نماز پڑھو, سترے کی اوٹ میں نماز پڑھو. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. پھر جب ان کو بتایا جائے تو غصہ کرتے ہیں. تو یہ ایک نا مذہبی جو ہے چیز ہے, نماز کی شرط کی چیز ہے, اس کو مسلکی چیز بنایا ہوا ہے. بقول کچھ لوگوں کے جی یہ تو صرف اہل الحدیث رکھتے ہیں. یار اہل الحدیث نے صرف نماز پڑھنی ہے, باقی کسی نے نماز نہیں پڑھنی. یہ تو نماز کی شرط ہے, نماز کا حصہ ہے. لوگوں کو سمجھائیں بھی تو لوگ نہیں سمجھتے, پھر جو ہے وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی مسلکی چیز نہیں ہے, یہ نماز کی شرط ہے. آپ کا فائدہ ہے, لوگوں کا فائدہ ہے, کیونکہ ایک گناہ کبیرہ سے خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی بچاتے ہیں. اس کے بعد اچھا سترہ کتنا قریب ہونا چاہیے بندے کے. روایات میں آتا ہے کہ جو سجدہ کی جگہ ہے, سجدے سے اور سترے کے درمیان آپ کے صرف اتنا فاصلہ ہو کہ ایک بکری گزر سکے. اور بکری زیادہ سے زیادہ کتنی موٹی ہوگی, اس کی کتنی جو ہے وہ وایا ہوگا, 1 فٹ ہوگا, 1.25 فٹ ہوگا, اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ بکری نے ایسے نہیں گزرنا, ایسے گزرنا ہے. تو ایسے میکسیمم اس کا وہ وایا جو ہے بکری کا وہ 1 فٹ تک ہوتا ہے, یعنی اس سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے. ایک اور چیز سترہ رکھتے ہوئے خیال یہ بھی کیا کریں کہ سترہ جو ہے اگر چھوٹی چیز ہے, بڑی چیز ہے نا تو اس کا کوئی نہیں, وہ تو ویسے ہی زیادہ جگہ کور کر لیتی ہے. اگر پتلی چھوٹی چیز ہے, مثلا جیسے چھڑی رکھی ہے آپ نے, تو بالکل اپنے سینٹر میں نہ رکھیں, تھوڑا سا اس کو یا دائیں کر لیں یا تھوڑا سا بائیں کر لیں, وہ بھی آپ کا سترہ ہے. اور یہ کرنا اس لیے ہے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے, اس کو بالکل سینٹر میں نہیں کرتے تھے, یا کچھ بائیں کر لیتے تھے یا دائیں کر لیتے تھے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے جی. مجھے ایک توجہ دلائی گئی کہ اس کے اوپر میں بات کروں. رمضان میں اس کا ٹاپک ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ خاص طور کے اوپر رمضان کے اوپر ہی, رمضان میں ہی دیکھا ہے. دیکھیں نا, جس طرح کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. نیکیوں کے آپس میں کمپیریزن سے تو ہوتا ہے کہ یہ بڑی نیکی ہے, یہ چھوٹی نیکی ہے, لیکن بذات خود کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ رستے سے جاتے ہوئے چیز ہٹانا بھی, کسی کو پانی پلانا بھی, یعنی کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی, وہ بڑی نیکی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بھی گناہ جو ہے وہ حقیر نہیں ہوتا. کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. ہاں گناہ آپس میں کبائر صغائر تو ہیں, لیکن بذات خود گناہ تو گناہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے, برا کام تو برا کام ہی ہے. اسی لیے جس طرح رمضان میں اگر ثواب زیادہ ہے تو گناہ بھی تو اسی طرح پوچھ زیادہ ہی ہوگی نا.
تو گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. رمضان میں تو بالکل بھی نہیں, ویسے بھی ظاہری بات ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے پریکٹس میں کہ یہ والا گناہ رمضان میں زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پہ مغرب کی نماز کے بعد, کہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, جانا ہے جا کے ہم نے کھانا ہے. اس میں وہ بالکل دھیان نہیں کرتے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں. لیکن نمازی کو بھی چاہیے, اگر وہ شرائط پوری کرتے ہوئے کسی سترہ کی اوٹ میں نماز پڑھ رہا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ خود میں محفوظ رہے گا کسی نقصان سے, اور دوسرے کو بھی گناہ سے بچا لے گا. یہ میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں گا. بتائیے گا کمنٹ میں کہ بات سمجھ آئی یا کچھ رہتا ہے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. جانے سے پہلے جو نئے تھے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں. اللہ حافظ.